اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے بندہ ناچیز نے، حقیر نے، فقیر نے آپ احباب کے سامنے اللہ رب العزت کی مقدس و مطہر کتاب میں سے مقدس آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ ناچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وما لکم، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اللہ ہی وارث ہے جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے ان کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، وقاتل، اور قتال کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا درجہ عظیم ہے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا ان کے بعد۔ کلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ جو سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 ہے، اس کے اندر رب کائنات نے ایک عظیم گروہ کی مثال دے کر آج کہ ہم جیسے مسلمانوں کو ترغیب دی ہے کہ تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مال بھی خرچ کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جہاد بھی کرو۔ لیکن میں نے اس آیت کریمہ کو موضوع سخن اس وجہ سے بنایا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی سوال کرے کہ قرآن مجید کے اندر کوئی ایسی آیت کریمہ ہے کہ جس میں اولین و آخرین یعنی پہلے اور بعد کے تمام صحابہ کا ذکر ہو، تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ ہاں، اللہ رب العزت کے مقدس کلام میں سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کا ذکر کیا ہے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، کہ تم ان کے برابر نہیں ہو سکتے
جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، انفاق کیا. کیا کیا؟ جانوں کا نذرانہ بھی پیش کیا، مال کا نذرانہ بھی پیش کیا. وقاتلہ کو جدا کر کے بتایا کہ انہوں نے جہاد بھی کیا. یعنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مال بھی خرچ کیا اور اللہ کی بارگاہ میں جہاد بھی کیا. فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کا درجہ بلند ہے. کن سے؟ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد. ان کا درجہ بلند ہے، عظیم درجہ ہے ان کا ان سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور قتال کیا. لیکن اللہ رب العزت کا حکم اور فرمان حضور کے صحابہ کے لیے یہ ہے کہ کُلًّا وعد اللہ حسنہ. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہر ایک کے ساتھ حسنہ کا ہے، نیکی کا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خبر رکھنے والا ہے. اسی آیت کریمہ کے ساتھ ایک آیت کریمہ کو ہم ملاتے ہیں. ہم سورہ انبیاء سے آیت نمبر 101. رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی. سورہ حدید میں فرمایا تھا کہ ہر ایک سے، یعنی وہ فتح مکہ سے پہلے کا صحابی ہو یا فتح مکہ کے بعد کا صحابی ہو، ہر ایک کے ساتھ ہم نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. اب بھلائی کا وعدہ کیا ہے تو بھلائی میں کیا ملے گا؟ فرمایا یہ سورہ انبیاء ہے، آیت نمبر 101. فرمایا ان الذین سبقت لہم من الحسنی. بے شک وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی من الحسنی، ان کے لیے ہمارے لیے حسنہ ہے، ہمارے پاس ان کے لیے حسنہ ہے، اس کے لیے بھلائی ہے. کیا بھلائی ہے؟ اولئک عنہا مبعدون. یہی وہ لوگ ہیں جو دوزخ سے بہت دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا. یہ دوزخ کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، دوزخ کی جو آہٹ ہے ان کو بھی نہیں سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون. اور ان کے لیے ان کا جی جو چاہے گا نعمتوں میں سے، خالدون، وہ انہیں ہمیشہ ملیں گی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ کا قابل غور بات یہ ہے کہ ایک صحابی وہ جو فتح مکہ سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، اور ایک صحابی وہ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا. رب کائنات نے سورہ حدید کی آیت نمبر 10 کے اندر اس بات کا اظہار فرمایا کہ ہاں درجے کے اندر فتح مکہ سے پہلے والے میرے حضور کے غلام افضل ہیں، ان کا انفاق فی سبیل اللہ افضل ہے اور ان کا قتال کرنا افضل ہے. لیکن ان تمام کے ساتھ رب کائنات نے، وہ پہلے کے ہوں یا بعد کے ہوں، رب کائنات نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے. اب حسنہ جس کو عطا کیا گیا، رب کائنات نے ان کے لیے فرمایا کہ اولئک عنہا مبعدون، کہ ان کو دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، دوزخ میں نہیں جائیں گے وہ. لا یسمعون حسیسہا، بلکہ وہ دوزخ کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، اور جو کچھ ان کی جی چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے عطا کرے گا. اور وہ بہت لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ بڑے دن کی گھبراہٹ سے خوف زدہ نہیں ہوں گے، قیامت کا دن. وتتلقاہم الملائکہ، اور ان کا استقبال فرشتے کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور ان کو کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. عزیزان گرامی قدر، ان 3 آیات کریمہ کے اندر، بلکہ 4 آیات کریمہ کے اندر، ایک سورہ الحدید کی آیت نمبر 10 اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 101، 102 اور 103، ان 4 آیات کریمہ کو اگر ہم ملا کر اس کا خلاصہ بیان کریں تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو میرے حبیب کے غلام ہیں، یعنی صحابی ہیں، ان کا درجہ یہ ہے
کہ انہیں دوزخ سے بہت دور رکھا جائے گا، دوزخ سے دور رکھا جائے گا، اور یہ دوزخ کی آہٹ کو بھی نہیں سنیں گے، اور یہ جب جائیں گے تو اس وقت جو ہے وہاں کے فرشتے جو ہیں وہ فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ اب قرآن مجید نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے غلام ہیں، یعنی صحابہ، حضور کے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ یہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ تو لہٰذا کسی ایرے غیرے کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ جب رب کائنات ان کے ساتھ یہ وعدہ فرما دے کہ یہ جنتی ہیں، تو کوئی ایرا غیرہ کسی صحابی کو وہ صاحب عذاب، یعنی وہ کہے کہ عذاب ہوگا اسے، یہ حق نہیں بنتا ہے، کیونکہ ہم زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اللہ زیادہ جانتا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ علام الغیوب ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں کے رازوں کو جاننے والا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ کے اندر جو ہے 15ویں جلد کے اندر ان تینوں آیات کریمہ کو ملا کر فرمایا کہ صحابہ کی یہ شان ہے کہ ادنا سے ادنا صحابی جو ہے اس کی بھی یہ شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر رب کائنات نے ان کو جنتی بنایا ہے، اور جو اس پر طعن و تشریح کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ کہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن یہ اصحاب جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اصحاب ہیں، ان کے ساتھ وعدہ رب کائنات نے فرمایا ہے کہ یہ دوزخ کی آہٹ تک بھی نہیں سنیں گے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ایک تھا، اور اس نے آ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت کی، فرمایا کہ یہ حاتب جو ہے نا، اپنے مالک کے نام کہا حاتب، فرمایا کہ یہ مجھ پر ظلم کرتا ہے، یہ جہنم میں جائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا جواب دیا؟ ترمذی شریف اور کتاب المناقب، ترمذی شریف 3 جلد کے بالکل آخری چند 101 صفحے کے پیچھے یہاں پر ایک حدیث موجود ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، حاتب جہنم میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا کہ اس نے بدر کے اندر شرکت کی تھی۔ اب دیکھیں بدری صحابہ کی شان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی نمازوں کو نہیں گنوایا کہ وہ نمازی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ جو ہے وہ زکوٰۃ دیتا ہے، فلاں عمل کرتا ہے، لیکن ایک نسبت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جہاد کرنے کی، تو فرمایا نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، حاتب جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جنت میں جائے گا، اس وجہ سے کہ اس نے بدر کے اندر شرکت کی تھی، بدر کے اندر۔ اس وجہ سے کہ ہم صحابی کی شان کو نہیں پہچانتے۔ صحابی کی پہچان نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، صحابی کی پہچان نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ صحابی کی پہچان حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مصاحبت ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنگت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنگت کے اندر جس نے ایک لمحہ چند سیکنڈ آیا حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، اور 30 سیکنڈ وہ حضور کی بارگاہ میں وہ اسلام قبول کیا اور اس کے بعد چلتا بنا، پھر اسے زندگی نے یارہ نہیں کیا کہ وہ حضور کی بارگاہ میں آئے، لیکن ایک لمحہ حالت ایمان کے ساتھ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ دیکھنا بھی شرط نہیں کہ کوئی صحابی نبینا بھی تھے، دیکھنا بھی شرط نہیں، اس نے صرف حضور کی سنگت کو اختیار کر لیا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ صحابی بن گیا۔ اب اس کی شان یہ ہے، ایک صحابی کی شان یہ ہے کہ دنیا کے غوث قطب ابدال،
دنیا کے سارے ولی ایک پلڑے میں، اور ایک ادنا صحابی جس نے تھوڑی دیر کے لیے آقا علیہ السلام کی مجلس میں شرکت کی تھی حالت ایمان میں، تو وہ صحابی کا ایمان ایک پلڑے کے اندر، اور سارے غوث کتب ابدال غوث العظم جیسے ہزاروں کروڑوں غوث جو ہیں ان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ تمام کے تمام وہ ایک صحابی کے ایمان کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ بھی کتاب المناقب سے عرض کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالی نہ دیا کرو، میرے صحابی کو گالی نہ دیا کرو، جب تم دیکھو وَإِذَا رَأَيْتُمْ، جب تم دیکھو تسبوا صحابی کو، میرے صحابی کو گالی دے رہا ہے، قولو، تو تم کہو کہ شر لکم، تمہارے اوپر لعن اللہ شر لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے شر پر لعنت بھیجے۔ فرمایا تمہیں کیا خبر کہ اگر تم ایک احد پہاڑ جتنا، حضور علیہ السلام نے مثال دی احد پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے، فرمایا تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ جتنا غلہ اللہ کے بارگاہ میں خرچ کرے، اور میرا صحابی وہ ایک مٹھی، بلکہ فرمایا ایک مٹھی یا اس سے آدھی مٹھی اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرے، تو احد پہاڑ جتنا خرچ کرنے والا میرے صحابی کی ایک مد یا نصف مد کی مقدار جو اس نے خرچ کیا، اس کے ثواب کو، اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ ادھر اس نے خرچ کیا ایک مٹھی یا نصف مٹھی، اور ادھر خرچ ہوا احد پہاڑ جتنا، لیکن وہ عمل صحابی کا تھا، اور دوسرا احد پہاڑ جتنا خرچ کرنے والا غیر صحابی کا تھا، تو غیر صحابی کا اجر وہ ایک صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان ہے، آقا علیہ السلام کے یہ صحابی کی شان ہے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حدیث پاک ہے جس کو حضور سیدی اعلی حضرت نے اپنے فتاویٰ کے اندر اس کو نقل کیا ہے، اور ویسے حدیث پاک جو ہے یہ ترمذی شریف کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت مغفل اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ فی اصحابی، اللہ فی اصحابی، لا تتخذوہم غرضا بعدی، فمن احبہم فبحبی احبہم، ومن اغبدہم فببغضی اغبدہم، ومن اذاہم فقد اذانی، ومن اذانی فقد اذى اللہ، ومن اذى اللہ یوشک اخذہ۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی، 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے متعلق، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرو۔ فرمایا کہ میرے لا تتخذوہم غرضا بعدی، خبردار میرے بعد میرے صحابہ کو ملامت کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد میرے صحابہ پر ملامت نہ کرنا۔ فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تم اس سے کیوں محبت کرتے ہو، صحابہ سے؟ فرمایا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو میری محبت کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہو، اور اگر تم ان سے بغض رکھتے ہو صحابہ کرام سے، تو فرمایا وہ بغض بھی میری وجہ سے ہوتا ہے، میری وجہ سے۔ سنو، اگر میری وجہ سے محبت کی تو اس کا ثواب کیا ہے، اور اگر میری وجہ سے بغض رکھا تو پھر اس کا گناہ کیا ہے، اس کا عذاب کیا ہے۔ فرمایا کہ جس نے بغض رکھا تو وہ میری وجہ سے اس نے بغض رکھا ان کے ساتھ، اور جس نے ان کو عذاب پہنچائی، جنہوں نے صحابہ کرام کو تکلیف دی، کسی صحابی کو تکلیف دی، تو اس نے مجھے تکلیف دی، صحابی کو تکلیف دی۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم اہل بیت اطہار کے لیے
قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں کہ ان کی محبت واجب ہے، بالکل اسی طرح اس سیاستہ کی صحیح حدیث پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے اپنے اصحاب کی محبت کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی ان کو ایذا پہنچاتا ہے، جو انہیں ایذا پہنچاتا ہے تو وہ مجھے ایذا پہنچاتا ہے، اور جو مجھے ایذا پہنچاتا ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے، اور فرمایا کہ جو اللہ کو ایذا پہنچاتا ہے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کی پکڑ فرماتا ہے۔ تو جس کی اللہ پکڑ فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی پکڑ کرے، تو پھر اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس کا حشر کیا ہوگا؟ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابی جو ہے ان کی، میرے کوئی بھی صحابی، فرمایا کہ ہر صحابی کے اصحابی کا نجوم، میرے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی طرح۔ جس طرح تم رات کے وقت باہر و بر کے اندر، تاریک رات کے اندر جب باہر کے اندر ہوتے ہو یا باہر کے اندر ہوتے ہو، ستاروں کی مدد سے جس طرح تم اپنے راستے کو تلاش کرتے ہو، میرا ہر صحابی ستارہ ہے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے متعلق محتاط رہنے کا حکم دیا ہے، وہ پہلے کے صحابی ہوں یا بعد کے صحابی ہوں۔ دین کو ہم نے زیادہ سمجھا ہے، ہم نے، یا دین کو ہم سے پہلے اولیاء کرام اور ہم سے پہلے بڑے بڑے علماء کرام نے سمجھا ہے۔ میں نے کشف المحجوب کو بھی پڑھا، میں نے حضور 11ویں والے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی پڑھا، میں نے دیگر کتب کے اندر دیکھا بھالا، علماء کرام کو پڑھا، تفسیروں کے اندر پڑھا۔ کسی نے یہ نہیں کہا ہے کہ ان کی آپس کے اندر جو اختلاف تھے وہ اختلاف حق پر تھے، بلکہ سبھی نے کہا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف جو ہیں، صحابہ کرام کے اختلاف، وہ ان کی خطائیں وہ اجتہادی تھیں۔ ان کے اختلاف کو ہم دیکھیں، ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں، کبھی ہم نے جنگ جمل کو بیان نہیں کیا، صحابہ کرام کے اختلاف کو بیان نہیں کیا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے اکابرین، ہمارے اساتذہ کرام نے یہ سبق دیا ہے کہ صحابہ کرام کے اختلاف کو ہوا نہ دو۔ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ میرے سارے صحابی جو ہیں یہ سب راہ حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی حدیث پاک جو ہے حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے فتاویٰ کے اندر 29ویں جلد کے اندر جہاں قادیانوں کے متعلق 3 رسالے لکھے ہیں، ان میں سے ایک رسالے کے اندر اس حدیث کو بھی نقل کیا ہے۔ حدیث سیاستہ کی ہے کہ آپ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سنو، میرے صحابہ سے غلطیاں ہوں گی، بشر ہے نا بھائی، یہ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے خطائیں ہوں گی، لیکن اللہ تبارک و تعالی میرے ساتھ جو ان کی نسبت ہے، اس نسبت کی سبب اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ان کی خطاؤں کو معاف کر دے گا۔ یہ ابھی بھی میری لائبریری کے اندر ڈائس پر یہ فتاویٰ کی کتابیں ابھی بھی رکھی ہوئی ہیں، صبح پڑھ رہا تھا میں تو عزیزان گرامی قدر، حضور نے فرمایا کہ خطائیں ہوں گی، لیکن جو تعلق میرے ساتھ ہے ان کا، اس تعلق کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خطاؤں کو، اجتہادی لغزشوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ اور آگے فرمایا حضور نے اسی حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ ان کے بعد کچھ لوگ آئیں گے اور وہ لوگ آ کر ان کی ان خطاؤں کو دیکھ کر ان پر ملال کریں گے، ان پر کیا کریں گے؟ ان پر طعن و تشنیع کریں گے۔ فرمایا جو ان پر طعن و تشنیع کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کہ ان صحابہ، فرمایا اسی حدیث پاک میں، جو حدیث پاک میں نے بیان کی، اس سے اوپر والی ایک حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا ذکروا اصحابی، جب میرے صحابی کا ذکر کرو، جب میرے
کسی صحابی کا ذکر کیوں کرو، یہ نہیں فرمایا ابو بکر کرو، عمر کا کرو، عثمان کا کرو تو تب زبان کو احتیاط دو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اذا ذکروا اصحابی، جب بھی کسی صحابی کا ذکر کرو فامسکوا، تو پھر اپنی زبان کو سکون دو، یعنی میرے صحابی کو برا بھلا نہیں کہو، ان میں تان و تشنیع نہ کرو، تان و تشنیع نہ کرو۔ یہی وجہ ہے کہ علماء حق جب بیان کرتے ہیں تو صحابہ کرام میں سے کسی کے متعلق کوئی نازیبہ الفاظ بیان نہیں کرتے، اس وجہ کہ کسی صحابی کے متعلق اگر نازیبہ الفاظ بیان ہو گئے تو ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا، ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسن حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے۔ بیٹا حسن، حضرت امام حسن کے متعلق فرمایا، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف میں کتاب المناقب میں فرمایا کہ یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ کے اندر صلح کرے گا۔ امام حسن کی ذات پر قربان، انہوں نے صلح کس سے کی؟ کس سے صلح کی؟ امام حسن نے صلح کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کی خبر حضور علیہ السلام پہلے دے گئے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا حسن یہ سردار ہے اور یہ مسلمانوں کے گروہ کے اندر صلح کرے گا۔ حضرت امام حسن نے صلح کی امیر معاویہ کے ساتھ، امیر معاویہ کے ساتھ۔ امام حسین موجود تھے۔ امام حسین 20 سال تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر راضی رہے، کبھی زبان نہیں کھولی، لیکن جب یزید کا وقت آیا بغاوت کر دی کہ اس حکومت کو نہیں مانتے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہاں حق تھا صحابی کے اندر اور یزید میں حق نہیں تھا، وہ صحابی رسول تھا، کاتب وحی الہی تھا، اس وجہ سے امام حسین خاموش رہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کے لیے امام حسین خاموش رہے، ہماری زبانیں ان کے اختلاف کو نہ دیکھیں۔ جو بھی ان کے اختلاف تھے میں نے بتا دیا، اجتہادی اختلاف تھے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سے اجتہادی خطائیں ہوں گی، لیکن نسبت ہے میرے ساتھ صحابیت کی، میرے ساتھ نسبت ہے، تعلق ہے میرے ساتھ، وہ میرے صحابی ہیں۔ اس صحابی ہونے کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بھی آپ نے سنا، وہ سورہ حدید جو میں نے شروع میں بیان کی، سورہ حدید، سورہ انبیاء، 4 آیت کریمہ، جس کے اندر رب کائنات نے کلہم صحابہ کا اول سے لے کر آخر تک سب صحابہ کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کیا ہے اور ان کو جنت کا وعدہ کیا ہے، دوزخ سے دور رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر رب کائنات نے جن کو عظمت عطا کی، یہ ہر صحابی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے ان کو ستارہ قرار دیا ہے۔ اور ہر صحابی کے متعلق، کوئی امیر معاویہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے متعلق کوئی زبان تان دراز کرتا ہے یا کسی اور کے متعلق، ہاں فضائل کوئی بیان کر رہا ہو امیر معاویہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کوئی یہ سوچے کہ یہ تو مقابلہ کر رہے حضرت علی کا، تو یہ ان کی سوچ کی غلطی ہے۔ امیر معاویہ کا اپنا شان ہے، امیر معاویہ کا اپنا مقام ہے، ان کے فضائل بیان کرے۔ اب پوچھو ان سے کہ جن کا فضائل بیان کر رہے ہو، امیر معاویہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ شان میں، عظمت میں علی جو ہے وہ تم سے، آپ سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ کی یہ بات عبدالعزیز پرہاروی نے، النہی کتاب ہے ان کے اندر لکھا، انہوں نے کہا ارے تم علی کی عظمت کو پوچھتے ہو، علی